اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک اللہ والی اور شیطان حکیم کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی بیوی کا نام حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت اور اولاد دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ان چیزوں میں دل نہ لگایا، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے۔ ابلیس نے انہیں دنیا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بارگاہ الوہیت سے ارشاد ہوا، اے ملعون، تو اپنے سارے شیطانی حربے استعمال کر لے لیکن میرے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ ابلیس نے کہا، جب تو نے دنیا جہان کی تمام نعمتیں اسے دے رکھی ہیں تو پھر کیوں تیرا ذکر ہر وقت نہ کرے؟ اس کے مال و جسم پر اختیار دے، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کا مطلوبہ اختیار دے دیا۔ پہلے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی ایک وبا پھیلا کر ہلاک کر دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جبین پر شکن تک نہ آئی۔ پھر اس نے ان کی تمام کھیتیاں برباد کر دی اور اناج تباہ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بدستور ذکر الہی میں مشغول رہے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بچے ایک مکان میں سو رہے تھے۔ ابلیس نے اس مکان کی چھت گرا دی، تمام بچے واصلے بحق ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سنا تو نہایت استقلال اور صبر کے ساتھ بولے، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، شکر الحمدللہ۔ اب ابلیس نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو جذام کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ تمام جسم پھٹ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، لوگ متنفر ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا۔ اس حالت میں صرف ایک اللہ کی بندی یعنی ان کی بیوی حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا، زخم دھوتی اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور ان کا پیٹ پالتی۔ یہ حالت کئی سال تک جاری رہی۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہا بازار گئیں تو راستے میں شیطان حکیم بن کر لوگوں کا علاج کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہا نہ جان سکیں کہ یہ شیطان ہے۔ اپنے مقدس شوہر کے غم میں ان کا علاج دریافت کرنے کو اس کے پاس چلی گئیں اور کہا کہ میرے شوہر بیمار ہیں اور یہ انہیں شکایت ہے۔ شیطان نے اس غرض کے لیے ہی تو طبیب کا یعنی حکیم کا بھیس بدلا تھا۔ بی بی رحمت سے کہنے لگا کہ میں ان کا علاج کر سکتا ہوں، وہ بالکل اچھے ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جب وہ اچھے ہو جائیں تو مجھ سے اتنا کہہ دیں، تو نے مجھے شفا دی، بس میری فیس گویا صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔ بی بی رحمت خوشی خوشی گھر آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے یہ حکیم کے بھیس میں شیطان ہے۔ آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، تم اس کے پاس کیوں گئی؟ میں اچھا ہو گیا تو بخدا تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ جب اچھے ہو گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی بیوی نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے اور آپ نے اسے 100 کوڑے مارنے کی قسم فرما رکھی ہے۔ اب اس قسم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں پورا کیجئے کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لیجئے جس کی 100 شاخیں ہوں اور وہ ایک ہی دفعہ مار دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ خدا نے فرمایا، پارہ نمبر 23 آیت نمبر 13، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت اور اولاد عطا فرمائی۔
ناظرین اکرام، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ خاوند کی خدمت اور اطاعت سے خدا خوش ہوتا ہے۔ عورتوں کو حضرت بی بی رحمت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے خاوند کی خدمت اور اطاعت میں کمر بستہ رہنا چاہیے۔ یوں نہ ہونا چاہیے کہ خاوند بیمار پڑ جائے تو اسے ہسپتال میں داخل کرا کے اسے نرسوں کے حوالے کر کے خود سیر سپاٹے اور سیما بینی میں دن رات گزارنے شروع کر دیے جائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔